السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ یہ پراسرار مافوق الفطرت کہانی کو مجھے ایک بزرگ ڈاکٹر فہیم گل نے یوں سنایا۔ بقول ڈاکٹر صاحب کے یہ 1947 کی بات ہے کہ میں ٹیکسلا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بمبئی شہر میں رائل میڈیکل اکیڈمی گیا۔ اس زمانے میں MBBS کا کورس 3 سال پر مشتمل تھا۔ رائل میڈیکل اکیڈمی میں اسٹوڈنٹس کی رہائش کے لیے ہاسٹل میں کمرے بنائے گئے تھے۔ ہر کمرے میں 3 اسٹوڈنٹس رہ سکتے تھے۔ ہم 3 اسٹوڈنٹس یعنی میرے علاوہ سنکرام اور جلتن سنگھ کو ہاسٹل کا کمرہ نمبر 21B ملا تھا۔ میں پڑھائی کے معاملے میں درمیانی دماغی سطح کا، جبکہ سنکرام جس کا تعلق کندھا گاؤں جالندھر سے تھا وہ کتابی کیڑا یعنی انتہائی پڑھاکو تھا، جبکہ جلتن سنگھ امرتسر کا رہنے والا تھا۔ وہ جس مقصد یعنی ڈاکٹری تعلیم حاصل کرنے آیا تھا اسے اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ حالانکہ میں نے اور سنکرام میں اسے کئی بار سمجھایا کہ یار تم میڈیکل کی کتابیں پڑھا کرو۔ وہ ہماری اس بات سے بعض دفعہ ناراض ہو کر کہتا، یار تم میرے ذاتی مسئلے پر اپنی خوامخواہ ٹانگ نہ اڑایا کرو۔ میں ڈاکٹر بنوں یا نہ بنوں یہ میرا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس کی تنبیہ کے پیش نظر اسے کچھ سمجھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جلتن سنگھ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ امرتسر کے ایک رئیس سکھ خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے باپ نے اسے میڈیکل تعلیم کی ابتدائی ٹیسٹ میں کوئی بڑی سفارش کروا کر اسے رعایتی پاس کروایا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ بمبئی میڈیکل اکیڈمی میں آیا تھا۔ جلتن سنگھ اپنے بستر پر رات گئے تک لمبی تان کر سوتا رہتا، جبکہ میں اور سنکرام مل کر پڑھائی کرتے تھے۔ جلتن سنگھ کا معمول تھا کہ وہ اپنی کلاسیں کم لیتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت ہاسٹل کے کمرے میں سونے میں گزارتا تھا، اور ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ سوتے ہوئے کچھ بڑبڑاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ کسی سے ہم کلام ہو، اور بعض دفعہ وہ اپنے ہونٹ اس طرح چلاتا جیسے کہ کچھ کھا رہا ہو، اور ہر چند لمحے بعد اس کے چہرے پر نیا امپریشن ہوتا تھا۔ سنکرام نے ایک دن مجھے اشارتاً کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جلتن سنگھ پر کوئی اوپری اثر ہو گیا ہے۔ یار یہ اس طرح پوستیوں کی طرح اپنی تعلیم سے لاپرواہ رہا تو اس کا یہ تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں اس بیوقوف کے بارے میں کچھ سوچنا اور عملی طور پر کرنا چاہیے۔ میں نے سنکرام کو یہ تجویز دی تو اس نے مجھ سے کہا کہ کل صبح اس کے بارے میں اکیڈمی کے وائس ڈین مسٹر کمار یادو سے بات کریں گے۔ صبح ہم دونوں ڈین مسٹر کمار یادو سے ملے۔ انہوں نے ہماری بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ یہ جلتن سنگھ کا ذاتی معاملہ ہے، وہ ڈاکٹر بنے یا نہ بنے۔ وہ اگر ڈاکٹر نہ بھی بنا تو اس کا باپ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسے اتنا روپیہ پیسہ دے سکے گا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو بآسانی اعلیٰ طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اصل مسئلہ تم غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے بچوں کا ہے، جن کا سارا دار و مدار اس MBBS کی ڈگری پر ہے۔ ہم دونوں اس جواب سے مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ دوپہر کو مجھے سنکرام نے یہ عجیب بات بتائی کہ جلتن سنگھ کے منہ سے اس طرح بدبو آ رہی ہے جیسے کہ کسی گٹر کے اندر سے فضلات کے سڑنے سے آتی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس نے کوئی انتہائی گندی چیز کھائی ہے، یا اس نے بطور نشہ کوئی انتہائی غلیظ بدبودار مشروب استعمال کر لیا ہے۔ میں بہانے سے اس کے قریب گیا۔ اس کے منہ سے واقعی انتہائی ناقابل برداشت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ یار یہ تو نے کون سی ایسی بدبودار چیز کھائی یا پی ہے جس سے پورے کمرے کا ماحول انتہائی بدبودار ہو گیا ہے؟ اس نے میرے اس سوال پر جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرتے ہوئے مجھے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب رات کو دوں گا، ابھی کیوں نہیں؟
शंकराम ने अपने मुंह से ये जुमला निकाला ही था कि इसने एक भड़की देते हुए कहा कि तूने अगर आइंदा मेरे ज़ाती मामलात में मुदाखलत की तो याद रख, मैं तुझे अपने ख़ानदानी असर व रसूख के ज़रिए इस मेडिकल एकेडमी से आउट करवा दूंगा। शंकराम डर गया। इसने खामोशी इख्तियार कर ली। शाम को इसने डीन मिस्टर कुमार यादव से इस मसले पर शिकायत करके अपना रूम तब्दील करवा लिया, जबकि इसकी जगह कमरे में कोई नया लड़का नहीं आया। दरअसल इन दिनों मेडिकल एकेडमी में फर्स्ट टर्म के इम्तिहानात शुरू थे। इंतज़ामिया के लोग अपनी जगह मसरूफ़ थे और स्टूडेंट्स को इस टर्म में कामयाबी की फ़िक्र थी। अब मैं अपने कमरे में जलतन सिंह के साथ अकेला था। मैं दिली तौर पर खौफज़दा था। मैंने भी दिली तौर पर तहैया कर लिया था कि मैं टर्म के इम्तिहानात के बाद इस कमरे से छुटकारा हासिल कर लूँगा। एक रात गए तक मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था कि जलतन सिंह ने इंतहाई गहरी नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने जाना है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। मैंने अपनी किताब जल्दी से छोड़ दी और इसकी जानिब लपका। मैंने इसके पसीने भरे चेहरे को अच्छी तरह थपथपाते हुए कहा, क्या हुआ जलतन सिंह? घबराओ नहीं, तुम ख्वाब देख रहे हो। आंखें खोलो, मैं तुम्हारे करीब हूँ, फ़हीम गुल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसने झट से आंखें खोली और वो एकदम मुझसे लिपट गया और बच्चों की तरह रोने लगा। इसके मुंह से किसी ताज़ा सेब की खुशबू आ रही थी। मैंने इसे किसी मासूम बच्चे की तरह चमकार कर इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, यार इजी हो जाओ, लगता है तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है जिसकी वजह से तुम डर गए हो। मुझसे पानी मांगा, मैंने इसे पानी दिया। इसके बाद वो बड़े इत्मीनान से मेरे करीब आकर बैठ गया। इसने मुझे कहा कि इससे पहले कि तू मुझसे मज़ीद कुछ सवाल करे और मैं तुझे इसका जवाब दूं, तो फ़िलहाल मेरा एक काम कर। मैंने इससे पूछा, कैसा काम? इसने मुझे कहा, तू किसी तरह से शंकराम को मेरे पास बुला कर ला। नहीं यार, इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। इस वक्त शायद वो सो रहा हो, क्योंकि मुझे पता है कि वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है। नहीं तो अभी जा, वो बोला। नहीं यार, मैंने तुझे पहले ही कह दिया है कि इसके पास इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। अभी चंद घंटे सब्र कर ले, मैं इसे बुला कर लाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि वो हो सकता है कि तुझसे मिलने आए या ना आए, क्योंकि वो तुझसे बहुत डरा हुआ है। मैं इसे अपने तिए मना करता रहा, लेकिन वो इस बात पर बज़िद रहा कि मैं इसे बुला कर लाऊं। बहरहाल इसके पुरजोर इसरार पर मैं बड़ी हिम्मत करके शंकराम के नए कमरे में पहुंच गया। मैंने इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो खुशकिस्मती से इसका एक साथी अभी तक स्टडी कर रहा था। इसने परेशान होकर पूछा, क्या बात है? मैंने इससे झूठ बोला कि दरअसल इससे पेट के दर्द की एक फक्की लेनी है। अच्छा, मैं इसे उठाता हूँ। इसके साथी ने शंकराम को उठाकर कहा कि फ़हीम गुल को पेट दर्द की फक्की चाहिए। वो किसी टाल मटोल के उठ गया। मैंने इसे अपने पास बुलाया और इसे जलतन सिंह का पैगाम पहुंचा दिया। शंकराम मेरे खिलाफ तवक्को डरने के बजाय बड़ी फराखदिली से दलेरी का मुजाहिरा करते हुए कहा, यार वो जो भी कुछ है, तू हॉस्टल का रूममेट, साथी और क्लास फेलो, चल मेरे साथ, मैं इसकी बात सुनता हूँ। हम दोनों जब इसके पास पहुँचे तो जलतन सिंह ने बाकायदा पैर पकड़े कि शंकराम से माफ़ी मांगी और कहा, यार मुझे मेरे पिछले रवैये की माफ़ी दे दो। वो दरअसल मैं तुम दोनों को कैसे खुलकर बताऊं कि मैं आजकल किस बड़ी मुसीबत का शिकार हूँ। कैसी मुसीबत? शंकराम ने इससे बड़े मुलायम अंदाज में पूछा। इसने अपनी कहानी शुरू करते हुए बताया, ये इन दिनों की बात है जब मैं अमृतसर के एक अंग्रेज़ी स्कूल की हॉस्टल में रहता था। वहाँ एक दिन मेरी मुलाकात एक बंगाली स्टूडेंट रामपाल से हुई। इसने मुझे बताया कि इसके कब्ज़े में एक ऐसा जिन दोस्त है
جو اس کی دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ایک دن میں نے رامپال سے کہا کہ یار مجھے بھی اپنے دوست سے ملواؤ، تو اس نے مجھے کہا کہ تو میرے ساتھ جی ٹی روڈ سے ملکہ جنگلوں میں چل، وہاں تجھے میں اپنے دوست سے ملواؤں گا۔ بہرحال اس کے ساتھ جی ٹی روڈ سے ملکہ جنگلوں میں پہنچا تو وہاں اس نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملایا جس کا قد عام آدمی سے اچھا خاصا طویل تھا، اور وہ آدمیوں کی طرح بات کرتے کرتے کوے کی طرح کائیں کائیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کبھی کبھار کائیں کائیں کی آوازیں کیوں نکالتے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے رامپال کو کہا کہ اپنے دوست کو بتلاؤ کہ میری حقیقت کیا ہے۔ ارے جلتن سنگھ، میں تجھے بتلانا بھول گیا کہ ان کا تعلق غیر مرئی مخلوق سے ہے، اور ان کی قومی نسلیت کا تعلق نصف حیوانی اور نصف انسانی ہے۔ حیوانی سے مراد کوے کی مشابہت۔ رامپال نے اس سے مجھے ملاتے ہوئے کہا کہ تمہیں اگر میری غیر موجودگی میں اس سے آ کر ملنا ہو تو تم اسے اپنے دل میں یاد کرو۔ تمہیں اس کی آہستہ آہستہ پہلے ہلکی بدبو محسوس ہوگی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک کوے کی صورت میں تبدیل ہو کر یہ تمہارے سامنے آئے گا، اور پھر تم اس کے ساتھ کچھ دور جانا، اور پھر جب تم انسانی دنیا سے کسی ویرانے میں آؤ گے تو یہ کوہ پھر اپنی اصلی شکل یعنی انسانی روپ میں سامنے آ جائے گا۔ بقول جلتن سنگھ کے میں نے اس سے اپنی دوستی پکی کر لی۔ رامپال کچھ عرصے تو ہمارے ساتھ رہا، لیکن بعد میں وہ صرف میٹرک کی تعلیم کو درمیان میں چھوڑ کر اپنے علاقے بنگال چلا گیا۔ اس غیر انسانی مخلوق جن نے مجھے عیاشی خوب کروائی، مثلاً اس نے مجھے خوب کھلایا پلایا، عیاشی کروائی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ اسے مجھ سے بہت لگاؤ ہو گیا ہے۔ اس جن نے مجھے کہا کہ تو بے شک اسکول میں نہ پڑھا کر، لیکن میں تجھے اپنی طاقت سے پاس کراؤں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔